علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ. میری کون بہن؟ جی میں صفیہ خاتون بات کر رہی ہوں حکیم صاحب. جی صفیہ خاتون. جی میری بہن کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نا بہت زیادہ نا کانوں میں گلے میں خارش رہتی ہے اور مجھے ہر وقت فلو رہتا ہے. اور فلو ہوتا ہے اور پھر کیا کہتے ہیں مجھے گھٹنوں میں بھی کافی اور شولڈروں میں کافی تکلیف ہے اور میرے بال بہت گرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ میں اس وقت ماشاءاللہ 56 کی ہو چکی ہے. اچھا یہ کتنے عرصے سے آپ کے کانوں میں اور گلے میں جو ہے خراش رہتی ہے؟ جی یہ جب میں رات کو سوتی ہوں نا زیادہ یہ مجھے تکلیف ہوتی ہے. اچھا کان بجتے بھی ہیں؟ محسوس ہوتا ہے کان جیسے؟ جی ایسا لگتا ہے سن 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 ایسا آواز آتی ہے. ٹھیک ہے. تو سنائی صحیح دیتا ہے آپ کو؟ ہاں الحمدللہ سنائی صحیح دیتا ہے. ٹھیک ہے. آپ پروگرام دیکھیں میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے. بہن صفیہ خاتون ہے. انہوں نے ذکر کیا کانوں میں اور گلے میں اکثر خراش رہتی ہے اور یہ یقیناً خشکی کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کعوہ پیتی ہیں یا چائے پیتی ہیں اس کے اندر تھوڑا سا دیسی گھی ڈال دیں. اگر آپ کے دل کے امراض ہیں یا کوئی اور ہے تو آپ زیتون کا تیل ڈال دیں, اس میں وہ استعمال کریں. اور پھر رات کو سونے سے پہلے آپ کلونجی کا آئل اس کے یعنی کہ نیم گرم پانی لیں, اس کے اندر 1 چمچ جو ہے زیتون کا تیل ڈالیں اور رات کو یعنی کہ غرارے کریں. غرارے کرنے کے بعد پھر سو جائیں اور کانوں میں نیم گرم جو ہے ہلکا سا یعنی کہ کوسا سا ہو اور وہ ڈراپ جو ہے 2-3 یعنی کہ کلونجی اور زیتون دونوں آئل کو مکس کر دیں, یعنی کہ دونوں کی مقدار ایک ہی ہونی چاہیے اور پھر اسے مکس کر کے کانوں میں ڈالیں. انشاءاللہ آپ نیکسٹ پروگرام میں مجھے لازمی طور پر بتائیے گا کہ انشاءاللہ کانوں کی خراش جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے آپ یا سمیعو اول آخر درود شریف کے ساتھ صبح و شام 11 مرتبہ پڑھ کر پھونک دیا کریں کانوں میں, تو انشاءاللہ یہ کانوں کی تکلیف جو ہے وہ دور ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کو ENT کی پرابلم لگتی ہے, ناک کان گلا یہ سب, تو بہترین طریقہ یہ ہے جو بزرگان دین نے لکھا ہے وطر کے اندر پہلی رکعت کے اندر سورہ نصر, دوسرے کے اندر سورہ لہب اور تیسری کے اندر سورہ اخلاص پڑھا کریں. انشاءاللہ کبھی ENT کی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ.